بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں شانو ٹاکس۔ حجۃ الوداع آخری خطبے کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی جانب واپس آ رہے تھے کہ ایک مقام جسے غدیر قم کے نام سے جانا جاتا ہے، وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا اور جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، جو صحابہ کرام پیچھے رہ گئے تھے، ان کا انتظار کیا کہ وہ بھی وہاں پہنچ جائیں، اور جو صحابہ آگے تھے انہیں پیچھے بلایا گیا کہ تمام تمام صحابہ کرام کا ایک بڑا مجمع، وہی مجمع جو حجۃ الوداع میں موجود تھا، وہی مجمع دوبارہ جمع ہو جائے صحابہ کرام کا۔ اب ایک بڑا صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اب جب وہ صحابہ کرام جمع ہوئے تو وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور خطبے میں فرماتے ہیں کہ میں تم لوگوں کے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہ دونوں تمہیں گمراہ ہونے سے بچائیں گے۔ اور اس کے بعد آپ صحابہ کرام سے پوچھتے ہیں کہ کیا میں تمام مومنین کی ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہوں، یہ مانتے ہو؟ تو تمام صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا، جی ہم بالکل مانتے ہیں، یہ بالکل حق ہے۔ پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں رسول خدا کہ میں ان کی جانوں کا، میں تمام مومنین کی جانوں کا حاکم ہوں۔ انہوں نے فرمایا بالکل حق۔ پھر رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں میں تمام مومنین کا ولی ہوں۔ صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں بالکل حق ہے، بالکل اس بات میں کوئی دو رائے نہیں۔ اب یہ سب باتیں پوچھنے کے بعد اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی علیہ السلام کا ہاتھ تھامتے ہیں اور اسے بلند کر کے فرماتے ہیں اللہم انت مولا یا وانا مولا کل مؤمنین ومن کنت مولا فعلی مولا۔ اللہ میرا مولا ہے، میں تمام مؤمنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ یعنی جو نبی کو مولا مانے، اس پر جو اللہ کو مولا مانے، اس پر لازم ہے کہ نبی کو بھی مولا مانے، اور جو نبی کو مولا مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ علی کو بھی مولا مانے۔ اور یہ ایک اعلان ایسا بھی تھا کہ یہاں پہ اب ختم نبوت ہوئی، انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انسانوں کی رہنمائی کے لیے اب نبی تو نہیں آئے گا، لیکن اب یہاں سے اولیاء کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ انبیاء کا سلسلہ چلا حضرت آدم سے کے بعد کئی انبیاء آئے اور ان کے بعد رسول خدا پر ختم نبوت ہو گئی۔ اب اس کے بعد اب اولیاء کا سلسلہ شروع ہونا ہے، تو اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے مولا علی سے، آخری نبی اور تمام نبیوں کے سردار، ہاتھ تھامے ہوئے تمام صوفیوں کے سردار کے، اور پھر ارشاد فرماتے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ یعنی جو نبی کو مولا مانے اس پر لازم ہے کہ وہ علی کو بھی مولا مانے۔ پھر مولا علی سے اولیاء کا سلسلہ چلے گا، تو کہیں شمس تبریز و مولانا رومی نظر آئیں گے، کہیں بابا فرید و نظام الدین اولیاء محبوب الہی، تو کہیں امیر خسرو نظر آئیں گے۔ لیکن یہ جو خیرات جو بٹنا شروع ہوئی وہ علی سے ہوئی، اور علی کو جہاں سے ملا وہ رسول خدا